عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انہ مات له ابن فكتب إليه النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التعزیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی جانب تعزیت نامہ لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب تعزیت نامہ لکھا۔ کیا الفاظ تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد من محمد رسول اللہ الی معاذ بن جبل، کہ یہ خط تعزیت نامہ محمد رسول اللہ کی جانب سے معاذ بن جبل کے نام، سلام علیکہ، اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو، فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں آپ کے سامنے اس اللہ کی حمد اور تعریف بیان کر رہا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس وقت بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو بھی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی حمد اس وقت بھی کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا اما بعد فَأَعْظَمَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعزیت کے کلمات ہیں۔ کیا معنی؟ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو اس صدمے پر اجر عطا فرمائے۔ وَأَلْهَمَكَ الصَّبْرَ، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ وَرَزَقَنَا وَإِيَّاكَ الشُّكْرَ، اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر ایک، اللہ اس صدمے پر آپ کو اجر عطا فرمائے۔ نمبر دو، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ اور نمبر تین، ہمیں بھی اور آپ کو بھی اللہ شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹے کے انتقال پر شکر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر آن ہر گھڑی اللہ کا شکر لازم ہے۔ اور پھر اگلی بات بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری بات ہے، اس میں کتنی تسلی ہے۔ فَإِنَّ أَنفُسَنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَهْلَنَا مِن مَوَاهِبِ اللَّهِ الْهَنِيَّةِ وَعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدِعَةِ، خوب سمجھ لو کہ ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے گھر بار، ہماری آل و اولاد، یہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے عطیے ہیں اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں۔ متعک اللہ بہ فی غبطۃ و سرور، اللہ تبارک تعالی نے اس نعمت سے اور اس امانت سے ایک وقت تک آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے رکھی، دل بہلانے کی توفیق دے رکھی۔ وَقَبَضَهُ مِنْكَ بِأَجْرٍ كَبِيرٍ، اور پھر اللہ تبارک تعالی نے اس بچے کو، اس نعمت کو اپنے پاس بلا لیا، مگر اس کے بدلے میں اللہ آپ کو بہت اجر دے گا، یعنی بہت بڑا اجر دے کر اس بچے کے وجود سے زیادہ اللہ آپ کو اجر دے کر اس کو اللہ اپنے پاس، اللہ نے بلا لیا اور اللہ نے اس کو اپنے پاس لے لیا۔ ایسا نہیں کہ اس کو اللہ نے اٹھا لیا اور تجھے اللہ نے ایسے ہی چھوڑ دیا، نہیں، اس کی وجود میں، اس کے ہوتے میں، اس کے موجود ہونے میں جو آپ کے لیے خیریں تھیں اس سے زیادہ خیریں، اس سے زیادہ نفع اللہ نے اس کے جانے پر آپ کو عطا کر دیے۔ اور پھر فرمایا الصلاۃ والرحمت والہدی، اور اسی طرح سے مطلب یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نوازش اور اس کی طرف سے رحمت اور اس کی طرف سے ہدایت کی تمہیں خوشخبری ہے۔ اللہ کی طرف سے نوازش، اللہ کی طرف سے رحمت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی تمہیں کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ یہ وہ اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا، کون سی؟ جو ہم پڑھتے ہیں نا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے نوازشیں ہیں اور ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں، جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں، جو پریشانی پر صبر کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان احتسبت، اور معاذ اللہ سے ثواب کی امید رکھنا اور صبر کرنا، ولا یحیط جزعک اجرک، اور خیال کرنا تیرا جزع فزع کرنا، شور شرابہ کرنا، آئے میرا بیٹا کیوں مر گیا، نہیں مرنا چاہیے تھا، کیوں ایسا ہو گیا، خبردار ایسا کرنے سے تیرا اجر ضائع ہوگا اور پھر تجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْجَزْعَ، خبردار سمجھ لو کہ یہ جزع فزع کرنا لا يرد میتن، یہ میت کو واپس نہیں لٹاتا، ولا يدفع حزنا، اور نہ غم کو دور کرتا ہے، وما هو نازل فکان قد، اور جو اللہ کی طرف سے مصیبت لکھی ہوئی تھی وہ آ گئی، آ چکی، والسلام، بس والسلام۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ تعزیت نامہ ہے۔ دیکھو نا کتنا پیارا تعزیت نامہ، کتنے پیارے کلمات، کتنے پیارے الفاظ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے عزیزوں کو انہی کلمات کے ساتھ تعزیت کیا کریں۔ اور فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تعزیت کی، کیا کی؟ مسلمان کو تعزیت کی، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ جتنا اس مسلمان کو مصیبت پر ثواب ملا اتنا تعزیت کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ مگر تعزیت تو کریں، تعزیت کی۔ اب ایک آدمی کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس نے صبر کیا اور اس کو اللہ کتنا اجر دے گا، اور ایک عام آدمی آیا اس نے آ کے تعزیت سنت کے مطابق کر دی، تو جتنا اس مصیبت والے آدمی کو اجر ہے اتنا تعزیت کرنے والے کو بھی اجر ہے۔ میں اس لیے عرض کیا کرتا ہوں وہ تعزیت کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اپنی طرف سے نہ کہو، اپنی طرف سے نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔